علم سے ہے تعمیر ترقی، علم سے ہی خوشحالی ہے، علم سے ہے مضبوط معیشت السلام علیکم۔ آج اورینٹیشن پروگرام کے دوسرے دن کا آغاز ہم کرتے ہیں، اور دوسرے دن انشاءاللہ تعالی جن چیزوں پر ڈسکشن ہوگا وہ یہ ہیں، ہمارے آج دوسرے دن کے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ یہ ہیں: آور ٹرمز، کہ ہمارے کتنے ٹرمز ہیں، یعنی عثمان پبلک اسکول کے تعلیمی سال میں کتنے ٹرمز موجود ہوتے ہیں، ہمارے یہاں کون کون سی تھیمز کام کر رہی ہوتی ہیں، ہم ان تھیمز کے اندر کون کون سے ایریاز کو کور کرتے ہیں، ہاؤ اینڈ وائی وی فوکس آن لینگویج اسکلز۔ سب سے امپورٹنٹ چیز لینگویج ہوتی ہے، اینڈ تھرو لینگویج وی لرن ڈفرنٹ اسکلز، اینڈ لینگویج از اے اسکل اٹ سیلف، سو دیر فور وی آر گوئنگ ٹو ڈسکرائب دیٹ ہاؤ وی فوکس آن لینگویج اسکلز۔ Secondly, the difference between sight reading and phonetic reading. It's a very debatable issue that sight reading and phonetic reading play a very important part in the reading process of children. سائٹ ریڈنگ کیا رول ادا کرتی ہے، فنیٹک ریڈنگ کیا رول ادا کرتی ہے، یہ انشاءاللہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عثمان پبلک اسکول سسٹم کی ایجوکیشن پالیسی کا ایسنس ہے کہ جہاں پر کیریکٹر بلڈنگ کی جائے اس کے ساتھ ساتھ ریڈنگ پر بھی فوکس کیا جائے، کیونکہ ریڈرز آر لیڈرز اینڈ وی آر شیپنگ دا لیڈرز آف امہ۔ وائی سائٹ ریڈنگ از امپورٹنٹ، سائٹ ریڈنگ کیوں امپورٹنٹ ہوتی ہے، اینڈ دا ٹائپ آف ورڈس بفور گیونگ دا بک ان ہینڈس، کس طرح کے الفاظ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں کتاب ان کے ہاتھ میں دینے سے پہلے۔ عام طور پر سے یہ ہوتا ہے کہ کتاب بچے کو دے دی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ پڑھو، اور ہم سب اسی سسٹم سے گزرے ہیں، اور ہم میں سے ہر کوئی ایوڈ ریڈر نہیں تھا، ہر ایک کو ریڈ الاؤڈ کرنا نہیں آتا تھا، ہمیں بہت مشکل ہوتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہے، وقت بدل گیا ہے اور ہر بچہ اب ریڈ کرنے کے قابل ہے۔ تو آئیے ڈے 2 میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنے بچوں کو ان تمام مراحل سے گزارتے ہیں۔ عثمان پبلک اسکول میں 2 ٹرمز ہوتے ہیں، فرسٹ ٹرم اینڈ سیکنڈ ٹرم۔ فرسٹ ٹرم میں ہم پری نرسری، نرسری، کے جی میں 2 تھیمز پر فوکس کرتے ہیں۔ پہلی تھیم مائی سیلف کی تھیم کہلاتی ہے اور دوسری تھیم انوائرمنٹ کی تھیم کہلاتی ہے۔ سیکنڈ ٹرم میں اینیمل تھیم ہوتی ہے اور اس کے بعد پلانٹ تھیم آتی ہے۔ فرسٹ ٹرم کے بعد اسیسمنٹس ہوتے ہیں، ویسے تو اسیسمنٹ آن گوئنگ پروسیس ہے۔ فرسٹ ٹرم کے بعد ہم ان کو ان کی جو رپورٹ ہوتی ہے، ہاف ایئر کی جو رپورٹ ہوتی ہے، وہ پیرنٹ کے سامنے رکھتے ہیں ان دونوں تھیم کے اسیسمنٹ کے بعد، اور پھر سیکنڈ ٹرم میں ہم اینیمل اور پلانٹ تھیم کے مطابق بچوں کو لے کر چلتے ہیں، اور پھر اسی لحاظ سے ان کا اسیسمنٹ بھی ہوتا ہے۔ ہماری یہ جو چاروں تھیمز ہیں اس کے گرد ہمارا پورا جو سسٹم ہے وہ روٹیٹ کرتا ہے۔ فرسٹ تھیم میں مائی سیلف کی تھیم کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ جو بچہ پری نرسری، نرسری میں ہمارے پاس آتا ہے وہ ایگو سینٹرک ہوتا ہے، اس کے لیے اس کی ذات سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ گھر میں موجود چھوٹے بچوں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ہر چیز کے ساتھ میرا یا میری لگاتے ہیں، میرے ابو، میری امی، میری دادی، میری نانی، میرے دادا، میری باجی، میری گاڑی، میرا گھر، تو اس کے لیے اس کی اپنی ذات بہت اہم رول ادا کرتی ہے۔ اس سے متعلق یہ میرے پیارے سے ہاتھ ہیں، یہ میری آنکھیں ہیں، میری آنکھ میں چوٹ لگ گئی، جبکہ ہم بڑے یہ کہتے ہیں آنکھ میں چوٹ لگ گئی، چھوٹے بچے الفاظ استعمال کرتے ہیں میری آنکھ میں چوٹ لگ گئی، میری انگلی کٹ گئی، ہم کہتے ہیں انگلی کٹ گئی ذرا دیکھ لینا اسے، لیکن چھوٹے بچے کیونکہ ایگو سینٹرک ہوتے ہیں، ان کے لیے ان کی ذات امپورٹنٹ ہوتی ہے، تو وہ اپنی ذات سے متعلق ہر چیز کو ایسوسیٹ کرتے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے ہم مائی سیلف کی تھیم لیتے ہیں اور اس میں ان کو ان کی ذات کے مطابق چیزوں کو
پڑھایا جاتا ہے. ایک مقصد تو یہ کیونکہ وہ ایگو سینٹرک ہوتے ہیں اور ان کو اور وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں پیرنٹس کے اوپر یا کیئر گیورس کے اوپر. تو بنیادی مقصد اس تھیم کا یہ ہوتا ہے کہ انہیں انڈیپینڈنٹ سے انٹر ڈیپینڈنٹ سے انڈیپینڈنٹ بنایا جائے کیونکہ وہ خود سے سارے کام کر سکیں اور اپنے آپ کو اس سوسائٹی میں ایک پازیٹیو رول کے لیے تیار کر سکے. سیکنڈلی مائی سیلف کی تھیم ان کو معاشرے میں اور لوگوں سے ایڈجسٹمنٹ کرنے میں بھی ہیلپ کرتی ہے کہ ان کے جیسے اور افراد بھی, کیونکہ گھر میں وہ ایک لمیٹڈ فیملی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسکول جب وہ آتے ہیں تو اس کے بعد وہ اپنے جیسے اور چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں تو پھر انہیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ میری ذات کے علاوہ بھی مجھ جیسے بچے ہیں, ان سے کوآپریشن کس طریقے سے رکھنی ہے. مائی سیلف کی تھیم کے بعد انوائرمنٹ کی تھیم آتی ہے کیونکہ بچہ جب اسکول ایج میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی سوشلائزیشن بھی بڑھتی جاتی ہے. وہ انوائرمنٹ میں مختلف چیزیں دیکھتا ہے, مختلف جانور دیکھتا ہے, مختلف لوگوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے. گھر میں صرف امی ابو یا گھر کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں, لیکن انوائرمنٹ میں آنے کے بعد ٹیچر, فرینڈز, اسکول, ایکسکرشن ٹرپس پہ بچے جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں انوائرمنٹ میں مختلف بلڈنگس کے کیا نام ہوتے ہیں, لائک فار ایگزامپل انوائرمنٹ میں ہم انہیں مختلف جگہیں دکھاتے ہیں تھرو PPTs یا تھرو پکچرز, لائک ریلوے اسٹیشن. بہت کم بچے ریلوے اسٹیشن جانتے ہیں کہ ریلوے اسٹیشن ہوتا ہے, ٹرین وہاں آتی ہے, ٹریک موجود ہوتا ہے, یا جو ایئرپورٹ جاتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ کون کون ہوتے ہیں, کون کون سے لوگ کیا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز کیا کر رہے ہوتے ہیں, نرسز کیا کر رہی ہوتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹ میں پروفیشنز بھی آ جاتے ہیں کہ موچی کیا کرتا ہے, دھوبی کیا کرتا ہے, فش مانگر کیا کرتا ہے, فشر مین کیا کرتا ہے, گارڈنر کیا کرتا ہے, کیونکہ یہ چیزیں بچوں کو عام طور پہ ہم گھر میں نہیں سکھاتے. انوائرمنٹ کی تھیم میں ہم یہ پوری چیزیں جو ہیں وہ بچوں کو سکھاتے ہیں کہ سوسائٹی میں کمیونٹی ہیلپرز کون ہوتے ہیں اور وہ کس طریقے سے ہماری ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. بچر ہے, فش مانگر ہے, دے آل آر کمیونٹی ہیلپرز, فائر فائٹرز, انجینئرز, ڈاکٹرز, یہ سب جو ہیں کمیونٹی ہیلپرز ہیں. اینڈ وی لیو ان اے سوسائٹی ویئر وی کوآپریٹ ود ایچ ادر. سیکنڈ تھیم میں جو اینیمل تھیم آتی ہے اس میں ہم اینیملز اینڈ دیئر ہومز, اینیملز اینڈ دیئر بیبیز, دیئر ساؤنڈز, دیئر موومنٹس, we teach all of them. We teach them about halal and haram animals, and we teach them how to be kind to animals, because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has told us to be kind to animals. تو یہ چیزیں ہم اینیمل تھیم میں ان کو سکھاتے ہیں. اور اس کے بعد پلانٹ تھیم آتی ہے. پلانٹ تھیم میں بچے بہت انجوائے کرتے ہیں. سب سے زیادہ وہ جرمینیشن کو انجوائے کرتے ہیں, اور جرمینیشن ہم اس طریقے سے کرواتے ہیں کہ ہم ان سے باجرا, دھنیا, اس طرح کی چیزیں منگواتے ہیں تھوڑی تھوڑی, اور پھر ہم ان کو جو ہے وہ ان سے ان کی جرمینیشن کرواتے ہیں, اور وہ ڈیلی ان کو گرو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ سیڈ کس طرح سے, باجرا جو ہے وہ سیڈ ہے, دھنیا جو ہے وہ سیڈ ہے. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ چیزیں اگتی ہیں, آبزرو کرتے ہیں, ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں, ہائپوتھیسس کرتے ہیں, انالیسس کرتے ہیں. اس سے ان کی سوچ جو ہے وہ نالج سے اٹھ کر انالیٹیکل بیس تک جاتی ہے, انالائز کرتے ہیں وہ. کیونکہ اگر ہم موجودہ دور میں دیکھیں تو بلومز ٹیکسانومی میں بالکل گراس روٹ لیول پر چیزوں کو جاننا ہے. صرف چیزوں کو جاننا ہی پڑھا لکھا انسان ہونے کی نشانی نہیں ہے, بلکہ چیزوں کو انالائز کرنا اور ان کا تجزیہ کرنا ہی دراصل ایک قابل اور پڑھے لکھے انسان ہونے کی نشانی ہے. تو ہم بہت چھوٹے لیول پر اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھاتے ہیں, اور وہ نہ صرف ان کو سیکھ کر خوش ہوتے ہیں بلکہ ان چیزوں سے ان کی اسکل ڈیولپمنٹ میں بہت اہم رول ادا ہوتا ہے.
ہم اپنی جو چاروں تھیمز ہیں، جیسے کہ یہ پیچھے آپ نے دیکھی مائی سیلف، انوائرمنٹ، اینیمل اینڈ پلانٹ، تو ان چاروں تھیمز میں ہم جن جن ایریاز میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ تمام ایریاز یہ ہیں. میں سب سے پہلے بات کروں گی سوشل اینڈ ایموشنل ڈیولپمنٹ کی. سوشل اینڈ ایموشنل ایڈجسٹمنٹس بہت مشکل کام ہوتا ہے. بچے کا گھر سے آنے کے بعد کسی نئے جگہ سیٹ ہونا، لیکن انشاء اللہ تعالیٰ جب بچہ آپ کا اسکول آئے گا تو وہ سوشلی اینڈ ایموشنلی نہ صرف اسکول کے اندر سیٹ ہوگا بلکہ اس کی سوشل اینڈ ایموشنل ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، اور وہ اس طریقے سے دوسروں کے ساتھ ایک اچھی ریلیشن شپ بنا سکے گا. دوسری اہم چیز جس میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی تھیم میں، وہ لینگویج ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. لینگویج پلیز این امپورٹنٹ پارٹ ان لرننگ. ہمیں کچھ بھی سیکھنے کے لیے لینگویج سیکھنی بہت ضروری ہے. اگر ہمیں لینگویج نہیں آئے گی تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. اگر روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھیں تو ہم اگر اپنے ملک کے ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں چلے جائیں اور ہم وہاں کی لینگویج بولیں تو ہمیں چیزیں کرنی بہت آسان ہو جاتی ہے. باہر کے ملک میں جائیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ باہر کے ملک میں جانے کے لیے سب سے پہلے وہ ہمارا جو ہے وہ آئلٹس کا ٹیسٹ لیتے ہیں کہ ہمیں انگریزی بولنی آتی ہے کہ نہیں، تاکہ ہم وہاں کمیونیکیشن کر سکیں، چیزوں کو سمجھ سکیں اور وہاں کے معاشرے کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے. تو ہم بنیادی طور پر اپنی ہر تھیم میں بچے کی لینگویج ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہیں تاکہ وہ تمام سبجیکٹ، اگر دیکھا جائے تو میتھس انگلش میں ہے، سائنس اور آگے جا کے دیگر سبجیکٹ جو کچھ بھی ہے وہ انگریزی میں پڑھایا جاتا ہے. اردو میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ تمام چیزیں اسے بنیادی طور پر پڑھنی آنی چاہیے تاکہ وہ پڑھ کر چیزوں کو سمجھ سکیں. سائنٹیفک ڈیولپمنٹ پہ کام ہونا ہوتا ہے کہ سائنٹیفکلی یہ کس طریقے سے ہوا. اگر میں اگر بات کروں تو ہم سب نے تقریباً 100 سال تک ڈارون کی اس تھیوری پر آنکھیں بند کر کے جو تھا وہ یقین کیا کہ انسان بندر سے آگے جا کر انسان بنا، جبکہ قرآن نے 1400 سال پہلے یہ کہا خلقنا الانسان فی احسن تقویم. احسن کا مطلب ہے بہترین، خوبصورت. تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت بہترین خطوط پر بنایا تو ہم کس طرح سے خدا نخواستہ کسی جانور سے آگے جا کر انسان بن گئے؟ ایسا قطعی ممکن نہیں ہے. ہم سائنٹیفک ڈیولپمنٹ میں ان کو ہر چیز اس چیز سے ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ اسلامکلی ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہے. اس کی حیت، اس کی رنگت، اس کا قد کاٹ تبدیل ہونا، اس کا بڑھنا، اس کا چھوٹا ہو جانا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے ہوتی ہیں. تو ہم سائنٹیفک کانسیپٹس میں اسلامک انٹیگریشن کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. تھیم میں ہم میتھمیٹیکل کانسیپٹ باقاعدہ ان کو نہ صرف آپریشنل سٹیج سے کراتے ہیں، یعنی صرف ہم ہیوی اور لائٹ کا کانسیپٹ نہیں دے دیتے کہ پر جو ہے وہ ہیوی اور پتھر جو ہے پر جو ہے وہ لائٹ ہے اور پتھر جو ہے وہ ہیوی ہے. تو پر کبھی بھی اتنا بھاری نہیں ہو سکتا جتنا کہ ایک پتھر. تو ہم باقاعدہ ان کو میجر کرواتے ہیں، باقاعدہ ان کے ہاتھوں میں چیزیں دیتے ہیں تاکہ وہ اس چیز کو محسوس کر سکیں اور کانکریٹ مٹیریل کے ذریعے سیکھ سکیں. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے ویژول اور اسپیشل ڈیولپمنٹ. ویژول اور اسپیشل ڈیولپمنٹ ایک اسکل ہے جو کہ ڈیولپ کی جاتی ہے. جس طرح لسننگ اور ہیئرنگ میں فرق ہوتا ہے اس طرح ویژول اور اسپیشل ڈیولپمنٹ میں فرق ہوتا ہے. ہم ہر لفظ کو نہیں پڑھتے بلکہ ہم وہی بنیادی اہم یا امپورٹنٹ انسٹرکشن کو پڑھتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. تھیم میں ہم بچوں کی فزیکل ڈیولپمنٹ پہ بھی کام کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو قوی مومن پسند ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو ہیلدی باڈی نیڈس ہیلدی مائنڈ. تو اگر باڈی ہیلدی نہیں ہوگی تو مائنڈ بھی ہیلدی نہیں ہوگا. تو ہم فزیکل ڈیولپمنٹ پر بھی بچوں کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہ چاروں تھیمز میں جاری ہوتا ہے.
یہاں پر اگر میں اسپیشل ڈیولپمنٹ کی بات کروں گی تو آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ پر دیکھ سکتے ہیں کہ 2 فش بول بنے ہوئے ہیں، ایک میں 4 فش ہیں اور ایک میں 3 فش ہیں. تو بچہ جو ہے، اور یہ جو 4 اور 3 جو ہے یہ کاؤنٹرز ہیں، جس طرح کہ آپ رائٹ ہینڈ سائڈ پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہیئر، نوز، ماؤتھ، آئیز اینڈ ایئر لکھا ہوا ہے. اور یہ تمام چیزیں بچہ ریکگنائز کرتا ہے، پکچر دیکھتا ہے. جیسے ایئرز جہاں لکھا ہوا ہے وہ فلیش کارڈ اٹھائے گا اور ایئرز کے اوپر رکھ دے گا. جہاں ہیئر لکھا ہے وہاں ہیئر کے کارڈ کو اٹھائے گا اور ہیئر پہ رکھ دے گا. تو یہ اسپیشل ڈیولپمنٹ ہے، یعنی اس کی نظر جو ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ الفاظ کو پہچانتا ہے، ڈفرینشیٹ کرتا ہے. یعنی نوز اور ایئر کو وہ ایک لفظ کے طور پہ نہیں پڑھتا بلکہ الگ الگ پڑھتا ہے، اس کو ریکگنائز کرتا ہے اور پھر اس کو اس کی پرٹیکولر جگہ پر رکھ دیتا ہے. اسی طرح جہاں 4 فش ہیں وہاں 4 کا کاؤنٹر رکھتا ہے، اور جہاں 3 فش ہیں وہاں 3 کا کاؤنٹر رکھتا ہے، کیونکہ وہ ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے کہ کتنی فش ایک بول میں موجود ہیں. اگر 4 ہیں تو وہاں 4 کا کاؤنٹر رکھے گا، 3 ہیں تو وہاں 3 کا کاؤنٹر رکھے گا. یہ اسپیشل اور ویژول ڈیولپمنٹ ہے جو کہ بچے میں اسکل ڈیولپ کی جاتی ہے ان پری پرائمری ایریا. سوشل اینڈ ایموشنل ڈیولپمنٹ میں ہم ان کی بیسک انفارمیشن آف اسلام پر کام کر رہے ہوتے ہیں، اسلامک نالج دے رہے ہوتے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ اسلامک مینرز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جو ہم انہیں بنیادی انفارمیشنز دیتے ہیں اس میں ان کو چھوٹی چھوٹی سوراز، کلمے، دعائیں جیسے کھانا کھانے کی دعا، سونے کی دعا، دودھ پینے کی دعا، واش روم جانے کی دعا، واش روم سے باہر آنے کی دعا، سواری کی دعا، یہ تمام دعائیں ہم ان کو یاد کرواتے ہیں اور روزانہ ان کی پریکٹس کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کو چھوٹی چھوٹی احادیث یاد کروائی جاتی ہیں، جیسے بات کرنے سے پہلے سلام کرو، صفائی نصف ایمان ہے. یہ تمام احادیث ان کو یاد کروائی جاتی ہیں تاکہ یہ چیزیں ان کی زندگی کا حصہ بنیں. بیسک انفارمیشن میں ہم انہیں اللہ تعالیٰ کے نام اور ان کی خصوصیات سکھا رہے ہوتے ہیں، جیسے الرحمن بڑا مہربان. اس کے ساتھ ساتھ ہم انہیں پروفٹ یعنی انبیاء کی سٹوریز سنا رہے ہوتے ہیں. کوئی اسلامک ایونٹ آتا ہے، جیسے کہ اس وقت تو رمضانوں کی وجہ سے اسکول بند ہو گئے، ورنہ ہم اس سے پہلے رمضانوں کے بارے میں بچوں کو باقاعدہ ان کی چھوٹی بکلیٹس بنواتے ہیں اور اس میں ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ افطار میں کیا کرتے ہیں، آپ اپنی مدر کی کس طرح ہیلپ کرتے ہیں. تو بچے چاہے تھرو ڈرائنگز یا اسپیکنگ ایکسپریشنز کے ذریعے یہ تمام باتیں ہم تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. پروفٹ کی سٹوریز میں جس طرح اگر اسکول انشاءاللہ تعالیٰ جلد کھل گئے تو بقرعید سے پہلے کھل گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی اور کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا، اور پھر ان کی اس محبت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قربانی کا فریضہ ہم تمام لوگوں پر فرض کر دیا. تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی سٹوریز ہیں جو ہم اپنے بچوں کو سنا رہے ہوتے ہیں. اسلامک منتھس کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی مہینوں میں ان کی کیا اہمیت ہے، ان میں کیا کیا واقعات ہوئے. یہ تمام چیزیں ہم بیسک اسلامک انفارمیشن میں اپنے بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں. اسلامک مینرز میں ہم سب سے پہلے ان کے ایٹیکیٹس پہ کام کرتے ہیں. ایٹیکیٹس پلے اے ویری امپورٹنٹ پارٹ ان دا کیریکٹر بلڈنگ آف اے پرسن. سب سے پہلے بات آتی ہے صفائی کی. تو ہم بچوں کو یہ بات سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے انہیں اپنی صاف صفائی کا خیال خود رکھنا ہے، کیونکہ وہ گھر میں ڈپینڈنٹ ہوتا ہے والدہ پر. اسکول آنے کے بعد وہ بالکل ایک ایسے ماحول میں آ جاتا ہے جہاں وہ اپنی ماں سے دور ہوتا ہے، اور اسے وہاں انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے ہم وہ اسکلز سکھاتے ہیں کہ جس سے وہ ایک بہتر فرد بن سکے. یہ سلائڈ ریموو کرنی ہے پڑے گی ڈاکٹر صاحب، اس میں میں تھوڑا سا غلط بھول گئی ہوں. ٹھیک ہے، آپ کنٹینیو کریں گے یہیں سے یا اس کو چینج کرنا ہے؟
نہیں، میں اگر اس کو ڈیلیٹ کر دیں تو میں دوبارہ اس کو بولوں گی. ٹھیک ہے, میں یہاں سے کیوں بولتا ہوں, اس کیوں سے آپ 2 سیکنڈ بعد دوبارہ بول دیجیے گا, پھر ہم اس کو لے لیں گے, اس کو ریموو کر دیں گے. ٹھیک ہے سر. 3 2 1 0 کیوں. اسلامک مینرز میں ہم سب سے پہلے کام کرتے ہیں ایٹیکیٹس پر. ایٹیکیٹس پلے اے ویری امپورٹنٹ پارٹ ان دا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ آف اے چائلڈ. بچہ گھر میں ماں پر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے اور اسکول میں آ کر اسے اس انڈیپینڈنس کو ختم کرنا ہوتا ہے. لہٰذا اپنی صفائی کا خیال رکھنا, اپنے لنچ باکس, اپنے باٹل کی صفائی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے, اور یہ تمام چیزیں ٹیچرز اپنے بچوں کو سکھاتی ہیں. سب سے پہلے تو حدیث کے ذریعے انہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. اپنی صفائی کا کس طرح خیال رکھنا ہے کہ جب واش روم جانا ہے تو کس طرح ہاتھ دھو کر واپس آنا ہے, لنچ ٹائم کرنا ہے تو کس طرح سے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے, اور لنچ ٹائم کے بعد یا اسنیک ٹائم کے بعد کس طرح دوبارہ ہاتھ دھونے. اپنے یونیفارم کی صاف صفائی کا کس طرح خیال رکھنا ہے, اپنے بیگز کی صاف صفائی کا کس طرح خیال رکھنا ہے. یہ تمام چیزیں ہم بچوں کو اسلامک مینرز میں سکھا رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف اپنی ذاتی صفائی بلکہ انوائرمنٹ کی بھی صفائی, کہ چیزوں کو گندا نہیں کرنا, دیواروں پہ اسکربلنگ نہیں کرنی, ریپرز کو زمین پہ نہیں پھینکنا, ٹیشو پیپر کو زمین پہ نہیں پھینکنا, بلکہ ڈسٹ بنس کا استعمال کرنا ہے. کیونکہ انوائرمنٹ کو صاف رکھیں گے, ماحول کو صاف رکھیں گے تو ہی جا کر ہم معاشرے میں بھی ایک بہتر کردار ادا کر سکیں گے. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم اور آپ نہیں کرنے جا رہے ہیں. اگر ہم ماضی کی طرف دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کا جو آپ سسم پہ کچرا پھینکا کرتی تھی, اور جب وہ بیمار ہو گئی تو اس کے گھر کا کام کیا کرتے تھے, جا کر اس کا گھر صاف ستھرا کرتے تھے, اس کا کچرا پھینک کر آتے تھے. تو ہم بحیثیت اپنے نبی کے امتی ہونے کے ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر یہ کوالٹیز پیدا کریں. انٹرا پرسنل سکلز کے اندر ہم انہیں یہ سکھاتے ہیں کہ اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ ان کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے. فیملی ممبرز کے علاوہ جو دیگر کمیونٹی ہیلپرز ہیں, جو شاپ کیپرز ہیں, جہاں روزمرہ وہ اپنے فادرز کے ساتھ جاتے ہیں یا اپنی فیملی کے ساتھ جاتے ہیں, ان کے ساتھ ان کی انٹر پرسنل سکلز کیسی ہونی چاہیے. ہم عام طور پر سے گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے بچوں کو ایک لمبا ہدایت نامہ جاری کرتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں بیٹا سلام کرنا. ہم پہلے سے ہی اپنے بچوں کو یہ چیز سکھاتے ہیں کہ بات کرنے سے پہلے سلام کرو. یہ وہ مینرز اور ایٹیکیٹس ہیں جو بچے کی کردار کا حصہ ہونے چاہیے. جب 2 بڑے بات کر رہے ہوں تو بیچ میں نہ بولیں. کھانا کھائیں تو سیدھے ہاتھ سے کھائیں, بسم اللہ پڑھ کے کھائیں, کھانے کی دعا پڑھیں, اور کھانا ختم کرنے کے بعد کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں. یہ تمام اسلامک مینرز ہم بچے کے اندر جو ہے وہ انکلکیٹ کرتے ہیں. لینگویج ڈیولپمنٹ میں ہم 4 حصوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ لسننگ, اسپیکنگ, ریڈنگ اینڈ رائٹنگ ہے. لینگویج ان 4 سکلز کے بغیر سیکھی نہیں جا سکتی. لسننگ اور ریڈنگ جو ہے وہ ان پٹ ہے, یعنی اس کے تھرو انفارمیشن ہمارے ذہنوں تک پہنچ رہی ہوتی ہے. اسپیکنگ اور رائٹنگ آؤٹ پٹ ہے. جو کچھ ہم سنتے اور پڑھتے ہیں وہ ہم اسپیکنگ اور رائٹنگ کے ذریعے اس کو پروڈیوس کرتے ہیں. ہم اچھی بات سنیں گے تو اچھی بات کہیں گے, ہم اچھی کتابیں پڑھیں گے, ہم اچھی نالج ٹرانسفر کریں گے. تو اسی طریقے سے ہم جب اچھی چیز سنتے اور پڑھتے ہیں تو ہم اچھی نالج پروڈیوس کرتے ہیں اور اچھا لکھتے ہیں. اور یہاں آپ کو یہ چیز واضح ہو گئی ہوگی کہ سب سے پہلے لسننگ ہو رہی ہوتی ہے. بچہ پیدائش کے فوراً بعد بولنا نہیں شروع کرتا بلکہ 1-1.5 سال تک وہ صرف سنتا ہے. سننے کے بعد وہ بولتا ہے, اور وہ وہی کچھ بولتا ہے جو گھر میں پیرنٹس بول رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ پکٹوریل ریڈنگ شروع کرتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یا تصویروں کو دیکھ کر وہ ان کے نام بتاتا ہے, اور پھر آگے جا کر چاہے وہ ایک چھوٹا سا سرکل بنائے, آپ پوچھیں یہ کیا ہے تو وہ کہے گا بابا کی گاڑی ہے. تو یہ رائٹنگ ہوتی ہے. ڈرائنگ از دا فرسٹ فارم آف رائٹنگ. لینگویج ڈیولپمنٹ میں یہ 4 بہت اہم رول جو ہے وہ ادا کرتے ہیں.
لسننگ میں ہم ان کو اسٹوریز سناتے ہیں کیونکہ اسٹوریز جو ہیں دے سرو ایز اے ریزروائر آف لینگویج. بچے بار بار ایک ہی اسٹوری کو سننا پسند کرتے ہیں اور اسٹوریز میں وہ ایسے الفاظ ایسی وکیبلری سیکھ جاتے ہیں جو کہ ان کی ایج سے بیونڈ ہوتی ہے. لسننگ میں ہم ان کو ساؤنڈز بھی سکھاتے ہیں تاکہ ان کی وکیبلری امپروو ہو. اس کے ساتھ ساتھ جو پوئمز ہوتی ہیں وہ بہت اہم رول ادا کرتی ہیں لینگویج میں. اسٹوریز اور پومز دو ایسے میڈیمز ہیں جو بچوں کے لیے لینگویج ڈیولپمنٹ میں ایک ڈیم کا کام کرتے ہیں, ایک ریزروائر کا کام کرتے ہیں کہ وہ ایسے الفاظ سیکھ جاتے ہیں جو عام مرہ زندگی میں ان کو سکھانے بہت مشکل ہوتے ہیں. لسننگ کے ذریعے وہ انسٹرکشنز کو ایزیلی فالو کرتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل میک اے لائن, پٹ یور بیگ آن دا شیلف, برنگ یور پینسل باکس, برنگ یور لنچ باکس. اور لسننگ میں ہم ان کی وکیبلری جو ساؤنڈ ریلیٹڈ ہوتی ہے اس میں ان کو اتنی وکیبلری دے دیتے ہیں کہ جہاں ان کو ضرورت ہو وہ ساؤنڈ سے ریلیٹڈ مختلف وکیبلری کا استعمال کر سکیں. اسپیکنگ میں ہم انہیں ریسیٹیشن آف ڈفرینٹ پومز کرواتے ہیں, آنسرنگ سمپل کویسچن کرواتے ہیں جس کو ہم نیوز پیریڈ بھی کہتے ہیں, لینگویج ایکسپیرینس دیتے ہیں یعنی مختلف چیزوں کے نام سکھاتے ہیں, پھر اس کی بار بار ریپیٹیشن کرواتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ بچوں کو چیزیں ریپیٹ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے تو اس سے ان کی اسپیکنگ اسکل جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. آپ کو جب سلیبس کا آؤٹ لائن ملے گی تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ پومز چند پومز ہیں لیکن بچے ان پومز کو پڑھ پڑھ کے بار بار خوش ہوتے ہیں اور ان کو ریپیٹ کرنے سے دے انجوائے. اس کے ساتھ ساتھ آبجیکٹ ڈسکرپشن پہ ہم بہت زیادہ کام کرتے ہیں کیونکہ یہ پبلک اسپیکنگ کا ایک ذریعہ ہے. اور آبجیکٹ ڈسکرپشن میں کسی چیز کو ڈسکرائب کرنا, مثال کے طور پہ سیب لے لیں, اس کا رنگ کیسا ہے, اس کی شکل کیسی ہے, اس کا ٹیسٹ کیسا ہے, وہ کس شیپ کا ہے, یہ تمام چیزیں ڈسکرائب کرنے سے وہ انالائز کرتا ہے چیزوں کے بہت بنیادی نقطوں کو تاکہ وہ ہر چیز کو بنیادی نقطوں کے ساتھ دیکھ سکے. اب سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں, وہ ہے ریڈنگ. ریڈنگ کرانے کی دو اسٹریٹجیز ہیں. ایک اسٹریٹجی کہلاتی ہے سائٹ ریڈنگ جسے ہم بصری پڑھائی بھی کہتے ہیں, اور ایک ریڈنگ کہلاتی ہے فونیٹک ریڈنگ جسے ہم ساؤنڈ ریڈنگ بھی کہتے ہیں, یعنی آوازوں کے ذریعے پڑھنا. جب ہم سائٹ اور فونیٹک ریڈنگ کرا رہے ہوتے ہیں تو یہ دونوں مل کر ریڈنگ کے ایسنس کو پروڈیوس کرتے ہیں. عام طور پر سے خیال یہ کیا جاتا ہے کہ فونیٹک ریڈنگ اگر بچے کو آ جائے یا فونکس آ جائے تو بچے کو ریڈنگ آ جاتی ہے. ایسا قطعی نہیں ہے. سائٹ ریڈنگ اور فونک ریڈنگ یا فونیٹک ریڈنگ سائڈ بائی سائڈ موو کرتی ہے. صرف سائٹ ریڈنگ سے یعنی بصری پڑھائی سے یا فونیٹک ریڈنگ یعنی آوازوں کی پڑھائی سے ریڈنگ نہیں آتی. یہ دونوں بلینڈ ہو کر ریڈنگ کو پروڈیوس کرتے ہیں, اور یہ بنیادی طور پر دو اسٹریٹجیز ہیں. اگر ہم کسی ٹیکسٹ یا عبارت کو دیکھیں تو اس میں 75% ورڈز جو ہیں وہ سائٹ ریڈنگ یعنی بصری پڑھائی کے ہوں گے, اور 25% الفاظ جو ہیں وہ فونیٹک ورڈز ہوں گے. ہر ورڈ فونیٹک نہیں ہوتا. انشاءاللہ تعالیٰ جب اسکول سٹارٹ ہو جائیں گے اور ہم مدرس کی ریڈنگ ورک شاپ کروائیں گے تو ہم بہت ڈیٹیل سے ریڈنگ پر بات کریں گے, اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ سائٹ ریڈنگ اور فونیٹک ریڈنگ کس طرح کروائی جاتی ہے اور عثمان پبلک اسکول کا اس میں کیا طریقہ کار ہے. فونیٹک ریڈنگ میں بنیادی طور پر سب سے پہلے جو ہم انٹروڈکشن دیتے ہیں وہ کسی ساؤنڈ کا ہے. پری نرسری میں ہم 5 ساؤنڈز پڑھاتے ہیں یعنی اے ٹل ف, اور اردو میں ب ج د ر س یعنی 5 ساؤنڈز پڑھاتے ہیں. نرسری میں جا کے ہم انہیں الف سے یہ تک اور
اے ٹل زی پڑھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی وکیبلری بھی دے دیتے ہیں. وکیبلری جتنی زیادہ وکیبلری دیں گے, جتنا زیادہ امرجن دیں گے انہیں وکیبلری کا, اتنی زیادہ ان کی لینگویج امپروو ہوگی. وکیبلری کی ایگزامپل میں اس طرح دوں گی کہ جتنا زیادہ آپ کسی کپڑے کو رنگنے کے لیے اس کو کلر میں ڈپ کریں گے اتنا زیادہ اس پہ کلر آئے گا. اسی طرح جتنی زیادہ وکیبلری کسی ساؤنڈ کی بچے کے پاس ہوگی اتنا زیادہ اس کی لینگویج کمانڈ بہتر ہوگی. لیٹر یعنی ساؤنڈ اور وکیبلری ریکگنیشن کے بعد جو سیکنڈ فیز آف فنیٹک ریڈنگ میں آتا ہے وہ 2 لیٹر بلینڈنگ ہے, یعنی 2 لیٹرز کو ہم بلینڈ کرتے ہیں. جب ہم ساؤنڈز کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو پھر ہم 2 لیٹرز کو بلینڈ یعنی جوڑ کے پڑھانا سکھاتے ہیں. جیسے اے اینڈ ٹ, ایٹ, ایٹ بنا. اس کے بعد پھر اس کی دوستی ہم تیسرے ورڈ سے کراتے ہیں, جیسے اے ٹ, ایٹ, ہم نے ک سے دوستی کرا دی, وہ مل گیا کھ ایٹ کیٹ. اس طرح وہ 3 لیٹر ورڈز 3 لیٹر ورڈ بن جاتا ہے. اس کے بعد کیونکہ صرف یہ فنیٹک ریڈنگ کی بات ہو رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ سائٹ ریڈنگ بھی چل رہی ہوتی ہے. سائٹ ریڈنگ میں پھر چھوٹے چھوٹے فریزز ہم انہیں پڑھاتے ہیں, جیسے اے کیٹ, اے میٹ, اے ریٹ, اور پھر اس کے بعد فریزز کو ہم سینٹینسز میں چینج کرتے ہیں. اے فیٹ کیٹ آن اے میٹ, اس نے میٹ بھی پڑھا ہے, اس نے فیٹ بھی پڑھا ہے, اس نے میٹ بھی پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اور سائٹ ریڈنگ کے ذریعے آن یا از کے ورڈ جو ہے ہم انہیں پڑھاتے ہیں. پھر انہی فونیٹک ورڈز کے ذریعے ہم چھوٹی چھوٹی سٹوریز جو کہ ہماری ریڈرز میں موجود ہیں ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں. انشاءاللہ آگے جا کر میں آپ کو بکس کا بھی انٹروڈکشن دوں گی. آپ یہاں دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے رائٹ ہینڈ سائڈ پر ٹاپ موسٹ سلائڈ پر کھ م اے ٹھ ب یہ ساؤنڈز جو ہیں وہ پڑھے ہوئے ہیں, اور اس کے نیچے کہیں پر بھی ان کی وکیبلری ریٹن فارم میں نہیں ہے, بلکہ وہ اسپیشل ڈیولپمنٹ اسکل کے ذریعے یا اسپیشل اسکل کے ذریعے ریکگنائز کر رہا ہے کہ کھ فار کارن, کھ فار کریب, م فار مین, م فار موٹر سائیکل, اے فار ایلیگیٹر, اے فار اینٹ, ٹ فار ٹرٹل, ٹ فار ٹائگر, ب فار بس. وہ ایک ساتھ رکھے ہوئے باکس کے اندر ان آبجیکٹس کو نکالتا ہے اور ساؤنڈ سے وکیبلری کو میچ کر رہا ہے. بیسکلی یہ جو چیزیں ہیں وہ ان ساؤنڈس کی وکیبلری ہے. اسی طرح اگر آپ اسی سلائڈ کے نیچے آئیں تو آپ دیکھیں م آپا ماپ, پ این پن, ب ایگ بیگ, لیکن ف ل گ نہیں بن رہا. فلیگ, ٹھیک ہے, یہ چیز فلیگ از ناٹ اے فنیٹک ورڈ. ہ ایٹ اے ہیٹ, کلپ, ر ایگ ریگ, ب اوگ بگ, ن آٹ نٹ. یہ فنیٹک ورڈز ہیں, لیکن فنیٹک ورڈز کے ساتھ اس میں کچھ سائٹ ریڈنگ کے ورڈز ہیں, جیسے نیپکن ہے, گفٹ ہے. یہ تو سائٹ ریڈنگ اور فنیٹک ریڈنگ سائڈ بائی سائڈ جاتی ہے اور بچے اس سے ریڈنگ کو ایزیلی اڈاپٹ کر لیتے ہیں. سائٹ ریڈنگ میں ہم انہیں تھیمیٹک ورڈز بھی پڑھاتے ہیں, یعنی جو ہماری چاروں تھیمز ہوتی ہیں ان میں آنے والے ورڈز بھی ہم سائٹ ریڈنگ کے تھرو انہیں پڑھا دیتے ہیں. اسلامک وکیبلری ہر تھیم میں, جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ہمارے یہاں سوشل اینڈ ایموشنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ہر تھیم میں اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں ان کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے اور ہر تھیم میں اللہ تعالیٰ کے مختلف نام پڑھائے جاتے ہیں. تو جو یہ اسلامک وکیبلری ہوتی ہے, جو دعائیں بھی ہم ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ان کے انگریزی ترجمے بھی ہم انہیں سائٹ ریڈنگ کے تھرو سافٹ بورڈ کے ذریعے پڑھا رہے ہوتے ہیں. سائٹ ریڈنگ میں ہم ان کی بکس کا انٹروڈکشن دے دیتے ہیں, بکس میں موجود الفاظ کا. آگے جا کے سلائڈ پہ میں اس کو مزید ایکسپلین کروں گی. سائٹ ریڈنگ کے ورڈز بھی ہم انہیں دے دیتے ہیں. بک دینے سے پہلے ہم ڈائریکٹلی بچے کے ہاتھ میں بک نہیں دیتے. اس کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹ جو ہے وہ لیبلڈ ہوتی ہے. فار ایگزامپل دس از اے ٹیبل, دس از اے وال, دس از اے کلاک, دس از اے ونڈو, دس از اے ڈور. ہر چیز لیبلڈ ہوتی ہے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ جن جن چیزوں کے وہ نام لے رہا ہے یا جن جن چیزوں کے وہ نام جانتا ہے ان کو کس طرح سے لکھا جاتا ہے. سائٹ ریڈنگ کے تھرو انہیں انسٹرکشنز بھی جو ہے وہ ریڈ کرنی آتی ہے. پٹ یور بیگ آن دا شیلف,
آسک پرمیشن ٹو انٹر دا کلاس. اب یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں, یہ بڑے بڑے سینٹینسز ہیں. پری نرسری نرسری کا بچہ کیسے ان کو پڑھ سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی پڑھ سکتا ہے, کیونکہ اس کی فوٹو میموری بہت شارپ ہوتی ہے. آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ایک کمرے میں 10 لوگ موجود ہیں یا 10 خواتین موجود ہیں, وہ ان 10 خواتین میں سے ہر ایک کو اپنی امی نہیں کہتا, بلکہ اپنی سائٹ میموری کے ذریعے اپنی امی کی ہی گود میں جاتا ہے. بچوں کی سائٹ میموری بہت ایکسلنٹ ہوتی ہے اور وہ افراد کو, چیزوں کو یاد رکھتے ہیں. تو اسی طرح جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں, جب ہم انہیں سائٹ ریڈنگ کے تھرو, فلیشنگ کے تھرو انسٹرکشنل ورڈز یاد کرا دیتے ہیں, تو بچے ان کو فوٹو میموری میں سیو کر لیتے ہیں اور بعد میں پھر ان کے لیے پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر لوور سائڈ پر, رائٹ ہینڈ سائڈ پر ایک پکچر ہے جس میں ورڈز لکھے ہوئے ہیں, مچ, جمپ, ڈرنک, نیو, ایوری, اون, فاسٹ, یو, پکچر, گیو, اگو. ان میں سے کوئی بھی ورڈ فونیٹک نہیں ہے. اگر آپ ان کی سپیلنگ کرنے کی بھی کوشش کریں تو یہ فونیٹک ورڈ نہیں ہے. فونیٹک ورڈز وہ ہوتے ہیں جو ساؤنڈ کی بلینڈنگ سے بنتے ہیں. یہ تمام سائٹ ورڈز ہیں جو کہ بچہ سائٹ ریڈنگ سے پڑھتا ہے. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان تمام کارڈز کا کلر ایک جیسا ہے, سائز ایک جیسا ہے, تاکہ بچہ ان میں فرق محسوس نہ کرے. بچے کوڈز رکھ لیتے ہیں کہ اگر پنک ہے تو اس کے اوپر جمپ لکھا ہوگا, یلو ہے تو اس پہ فاسٹ لکھا ہوگا, اس لیے دے آل آر الائک, سائز سیم ہے. اور یہ تمام ورڈز جو ہیں بچہ اپنی فوٹو میموری میں پکچرز کے ذریعے ریڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں بکس کی طرف. جس طرح میں نے کہا کہ بکس ہم ڈائریکٹلی اپنے اسٹوڈنٹس کے ہاتھ میں نہیں دیتے, بلکہ بک پڑھانے سے پہلے ہم بک میں موجود الفاظ کی جو ہے ان کو فیملیئر کرواتے ہیں. الفاظ سے اب کس طرح فیملیئر کرواتے ہیں؟ ہم الفاظ کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا حصہ ہائی فریکوینسی ورڈز کا ہوتا ہے, دوسرا حصہ ٹینجیبل ورڈز کا ہوتا ہے, اور تیسرا حصہ نان ٹینجیبل ورڈز کا ہوتا ہے. ہائی فریکوینسی ورڈز وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی عبارت یا ٹیکسٹ میں بار بار آ رہے ہوتے ہیں, جیسے از, دا, اینڈ. اور ٹینجیبل ورڈز وہ ہوتے ہیں جن کی ہم پکچر بچوں کو دکھا سکتے ہیں, جیسے ایپل ہے, ایروپلین ہے, ایگ ہے, ایلیفینٹ ہے. نان ٹینجیبل ورڈز وہ ورڈز ہوتے ہیں جن کی ہم پکچر نہیں دکھا سکتے, جیسے دس ہے, نیو ہے, اوپن ہے. اگر آپ کھڑکی کھلی ہوئی دکھا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ کہے کہ یہ تو ونڈو ہے. آپ اس کو ایئر کس طرح دکھائیں گے؟ آپ ایئر نہیں دکھا سکتے اس کو. تو یہ تمام نان ٹینجیبل ورڈز ہوتے ہیں. بک دینے سے پہلے ہم فلیش کارڈز کے تھرو, فلیشنگ یعنی سائٹ ریڈنگ کے تھرو ان ورڈز کو بچے کی میموری میں سیو کرتے ہیں. سیو اس طرح کرتے ہیں کہ روزانہ فلیشنگ کی جاتی ہے, اور جب بچہ بک کھولتا ہے تو ہی از اور شی از سرپرائز, او آئی کین ریڈ دس ورڈ. تو وہ جو لینگویج ایکسپیرئنس ہوتا ہے دیٹ از ویری مچ ونڈرفل, کہ وہ خوشی محسوس کرتا ہے اور اس کا کانفیڈنس بحال ہوتا ہے کہ وہ ان ورڈز کو پڑھ سکتا ہے, اور اس طرح سے بک ریڈنگ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے اور بچہ بک لور یا ریڈر جو ہے وہ بن جاتا ہے. یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بہت ساری سائٹ ریڈنگ کی چیزیں آپ کو دکھائی ہیں. یہ ایک مکس بلینڈ ہے, کہیں پہ بلینڈنگ ہوئی ہوئی ہے, یعنی فونیٹک ریڈنگ اور سائٹ ریڈنگ کے ورڈز جو ہیں, یہ جسٹ ٹو گیو یو اے فلیور آف سائٹ ریڈنگ اینڈ فونیٹک ریڈنگ.